اس ماہ مبارک کو عظمتوں کے ملنے کا سبب جو سب سے بڑا ہے وہ یہ کہ اس ماہ مبارک نزول قرآن کی برکت، قرآن کے سبب سے اس مہینے کو عظمت ملتی ہے۔ اسی پر جناب نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی قومیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے رفعتیں حاصل کرتے ہیں، کتنی قوموں کی بلندیوں کا سبب قرآن بنتا ہے۔ اگر قوموں کی بلندیوں کا سبب قرآن کو قرار دیا جاتا ہے تو اس ماہ مبارک کی بلندی کا سبب بھی بے شک اور بے شک اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے ساتھ مہینہ جڑا ہے اور اس مہینے کے ساتھ رمضان جڑا ہے۔ رمضان اور مہینے دونوں کے ساتھ نزول قرآن جڑا ہے، اور قرآن کے نزول ہی کے سبب یہ مہینہ ان رفعتوں کو، ان بلندیوں کو چھوتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ یہ مہینہ اپنے اندر قرآن کی آیتوں کی ستارے، قرآن کے حروف جو ستاروں کی سے بھی زیادہ چمک رکھتے ہیں وہ رکھتا ہے۔ قرآن کی وجہ سے اللہ پاک وہ عظمت نصیب فرمائیں، باقی 11 مہینے دیکھتے رہ گئے، یہی لینے والا سب۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے سب کچھ ابو بکر سے، لوگ تو خلافت کی بات کرتے ہیں، بلکہ ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو ہجرت کی رات نبوت کو بھی لے گیا، تم خلافت پہ روتے رہو، خلافت لے گیا، خلافت لے گیا، اب اس پر بھی ماتم کرو کہ وہ نبوت بھی لے گیا، اور ایسی لے گیا کہ آج تک مدینے سے واپس وہی در نبوت میں سو گیا، وہی خانہ نبوت میں سو گیا، سب کچھ سمیٹ کر، اور آج بھی وہ سمیٹ رہا، آج بھی وہ سب کچھ سمیٹ رہا، وہ آج بھی نور کا اور رحمتوں کا بجلی گھر ہے اور وہی سمیٹ رہا۔ آئیے قرآن کے ورقوں سے دوستی لگائیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جس طرح نبی قوموں کے لیے ہادی و مہدی ہوتے ہیں، قرآن بھی قوموں کے لیے ہادی اور مہدی ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی ہدایت کا سامان، ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور ذات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم کے گڑھوں میں گرنے سے بچانے والی چیز ہے، جو اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے ہمیں نصیب۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر رمضان المبارک میں جناب جبرائیل امین علیہ السلام جناب نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے اور قرآن پاک کا دور ہوتا، جبریل آپ کو سناتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے۔ ایک تو یہ پڑھنے پڑھانے کا دور امت کو بتایا گیا کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے۔ نمبر 2، وہ گویا کہ ہر سال آ کر رمضان المبارک میں سن کر تصدیق کرتا ہے، وہی ہے جو کچھ میں دے گیا تھا، اس میں رد و بدل تو نہیں ہوا نا؟ یہ ان قوموں کے چہروں پر تھپڑ ہے جو قومیں کہتی ہیں رد و بدل ہوا۔ لانے والا ہر سال کے بعد آ کر سن کر تصدیق کرتا ہے، سنا کر تصدیق کراتا ہے کہ جو کچھ میں لایا وہی ہے، زبر و زیر کے اندر تو فرق نہیں آیا، مد و جزم کے اندر تو فرق نہیں آیا، حرکات و سکنات میں تو فرق نہیں آیا، آیات تو آگے پیچھے نہیں ہو گئیں۔ لانے والا بھی اور جس کے قلب اطہر پر اترتا ہے وہ بھی دونوں گواہی دیں۔ تو یہ ماہ مبارک اپنے اندر اور قرآن کا ایک ایک حرف عظیم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس کی عظمتیں تو آسمانوں سے بھی بڑی ہیں، زمینوں سے بھی بڑی ہیں، سورج چاند ستارے سے بھی بڑی ہیں، یہ وہ عظمتیں رکھتا ہے اللہ کا قرآن۔ اور صدقے جائیں کہ اس قرآن نے ان عظمتوں کو اپنے اندر سمویا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ قرآن کا مہینہ۔ اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں قیامت والے دن بندے کے حق میں شفاعت کرنے، قرآن بھی شفاعت کرنے والا، رمضان بھی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ یہ دونوں کا عجیب جوڑ ہے کہ رمضان المبارک نے اپنے اندر قرآن کو سمویا ہے اور قرآن نے اپنے لیے رمضان المبارک کے مہینے کو منتخب